الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مضاعف کے بارے میں ہم نے آخری جو سبق پڑھا تھا اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس کے لاسٹ ٹو لیٹرز آف دا وربل روٹ از سملر، جہاں دو حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں فعل میں وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی دونوں کو ملا دیتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے مضاعف رکھا ہے۔ مضاعف کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے محموز۔ محموز کیا ہے؟ محموز یہ ہوتا ہے، اب اس کو محموز بھی کہتے ہیں اور صحیح اس کا تلفظ محموز ہے۔ محموز محموز لفظ بنا ہے حمزہ سے۔ حمزہ کو آپ چاہے تو یوں لکھ لیں، حمزہ، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے۔ یہ جو سائن ہے یہ بھی حمزہ ہے، الف ہو اور اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، الف ہو اس کے نیچے چھوٹا سا حمزہ بنا ہو اسے بھی حمزہ کہتے ہیں۔ تو محموز بنا ہے حمزہ سے، اور محموز کا مطلب یہ ہے کہ any one of the three letters of the root is حمزہ، کہ جو روٹ لیٹر ہے اس میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو۔ قرأ اس کے دیکھیں آخر میں حمزہ ہے، بدأ اس کے بھی آخر میں حمزہ ہے، سأل اس کے درمیان میں حمزہ ہے، اور امر اس کی ابتدا میں حمزہ ہے، اخذ اس کی ابتدا میں حمزہ ہے۔ اور اسے باقی چیپٹر سے الگ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جب اس کا ٹیبل فعل ماضی سے فعل مضارع میں جاتا ہے، فعل امر میں جاتا ہے، تو وہ ایک اسموتھ اسٹرکچر نہیں رہتا جیسا کہ ہم نے ضرب، نصر، فتح، سمع میں پڑھا ہے، بلکہ مثال اجوف ناقص کی طرح کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس چیپٹر کو ہم الگ سے پڑھتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ سأل یسأل تو جناب یہ بنا فتح یفتح، فتح یفتح میں بھی ہر جگہ زبر ہوتے ہیں، فتح یفتح، سأل یسأل۔ جأر یجأر یہ بھی فتح سے ہے، بدأ یبدأ یہ بھی فتح سے ہے، قرأ یقرأ فتح یفتح، اسی طرح ذرأ یذرأ فتح یفتح۔ جہاں ہوا امر یأمر یأمر، تو یہ یأمر جب ہوا آخر میں پیش کا ساؤنڈ آیا تو یہ ہو گیا باب نصر، نصر ینصر، ینصر، نصر ینصر، امر یأمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امرا اس نے حکم دیا، یأمر وہ حکم دیتا ہے، مر آپ حکم دیجئے، عامر حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دیا جائے، اور امرن اس کا وربل ناؤن ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، آمریت نہیں ہے۔ آمریت کس کو کہتے ہیں کہ آمریت امر سے بنا ہے، یعنی کسی ایک ہی شخص کا امر اور آرڈر چلتا ہو، اور جمہوریت جس کے اندر اکثریت رائے جو فیصلہ کرے، جمہور کا مطلب ہوتا ہے جو میجورٹی جو جس کو منتخب کرتی ہے وہ۔ تو عامر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا جائے۔ اسی طرح اکلا اس نے کھایا، اکلا یأکلو یہ بھی باب نصر ینصر سے ہے۔ افک یفکو یہ آپ بتا سکتے ہیں کون سے باب سے ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں۔ ضربا، بالکل صحیح، ضربا یضربو باب سے ہے یہ، ضربا یضربو، یہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ضربا یضربو سے میچ کرتا ہے۔ پھر امین یأمنو یہ بتائیے کس باب سے ہے؟ امینہ اس کا ماضی ذرا بدل گیا ہے، کس باب سے ہے؟ سمیع یسمع، بالکل سمع یسمع سے ہے، اور اذین بھی سمع سے ہے، اور سئم بھی سمع سے ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی میں سینٹر میں زیر ہے۔
تو خیر یہ تو ہوئی کہ ان کے ابواب یہ ہے، اور اس کو الگ کرنے کی وجہ کیا ہے، اس چیپٹر کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے یا تو اس کے اسٹارٹ میں حمزہ آتا ہے، جیسے امرا، اخذا، اکلا، افقا، امینا، ادینا، ان سب میں اسٹارٹ میں حمزہ ہے۔ تو جن کے ابتدا میں حمزہ ہو اس کو کہتے ہیں محموز الفا، کیونکہ جو عربی وکیبلری کا جو سب سے بیسک ورڈ ہے وہ ہے فعلا، سب سے بیسک لفظ فعلا ہے۔ فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، لیکن گرامر کا جو ایک سب سے بیسک ہے جہاں جس کو ہر جگہ کوڈ کیا جاتا ہے وہ فعلا ہے۔ تو جہاں ابتدا میں حمزہ آیا تو اس کو عربیوں نے کہا کہ یہ ہے محموز کیونکہ اس میں حمزہ ہے، اور یہ ہے محموز الفا کیونکہ فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے۔ اور اگر حمزہ سیکنڈ لیٹر حمزہ ہو جیسے کہ سئیمہ میں، تو اس کو کیا کہیں گے جناب؟ کیا نام دیں گے اس کو؟ نام جس کے اسٹارٹ میں حمزہ آیا اس کو تو نام دے دیا محموز الفا، جس کے سینٹر میں حمزہ آیا اس کو کیا کہیں گے؟ محموز العین۔ یہ خیر ایک اضافی بات ہے جو کہ ہمارے سے اگرچہ اتنا تعلق نہیں رکھتی، میں دوبارہ سے بتاتا ہوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو وکیبز آپ کے سامنے اس وقت لکھی ہوئی ہیں اس کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات کلیئر ہے؟ اس کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ایک ریپیٹ کر دیں گے اس کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ حمزہ کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کے روٹ لیٹرز میں کہیں نہ کہیں حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب روٹ لیٹرز میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کی 3 پوزیشن ہیں، وہ 3 پوزیشنوں میں سے کسی ایک جگہ آئے گا۔ وہ کون کون سی پوزیشن ہے؟ شروع، بیچ اور آخر۔ ہاں، یا تو اسٹارٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ سینٹر میں ہوگا، یا وہ لاسٹ میں ہوگا۔ یہ 3 پوزیشن ہے نا، انہی 3 جگہوں پر حمزہ آئے گا۔ یہ سألہ میں حمزہ کہاں پر ہے؟ سینٹر میں ہے۔ امرا میں کہاں پر ہے؟ اسٹارٹ میں ہے۔ اور قرأ میں کہاں پر ہے؟ آخر میں ہے۔ حمزہ کی 3 پوزیشنیں ہو گئیں، یا تو اسٹارٹ میں آئے گا، یا سینٹر میں آئے گا، یا اینڈ میں آئے گا، یا شروع میں ہوگا، درمیان میں ہوگا، یا آخر میں ہوگا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بات عرض کی وہ بات یہ ہے کہ عربی میں وکیبز کو سمجھانے کے لیے، عربی میں وکیبلری کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی وکیبلری کو سمجھانے کے لیے جو ایک بیسک ایگزامپل دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے فاعلا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے پڑھا ہے نا لفظ فاعلا؟ جی، یہ سمجھے کہ سب سے بنیادی لفظ جو ہے وہ ہے فاعلا۔ اگر حمزہ آ رہا ہو فا کلمے کے مقابلے میں، جیسے کہ یہاں امرا میں ہے حمزہ، میم اور را، یہاں حمزہ کس کے مقابلے میں ہے، یعنی کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فا کے سامنے، فا کے سامنے، تو اس کا نام ہو گیا محموز الفا۔ کیا ہو گیا اس کا نام؟ محموز الفا، یعنی ایسا محموز کہ جس میں حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ باقی سب کو بھی سمجھ میں آ گیا؟ باقی 5 لوگوں کو بھی کنفرم کریں تو میں اگلی بات پر آؤں، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں یہاں پر ایگزامپل لکھ دیتا ہوں امرا کی جگہ، امرا کی جگہ آپ میرے پاس لفظ ہے اگلا قرأ۔ قرأ میں کون کون ہے؟ قاف ہے اور را ہے اور حمزہ ہے۔ یہاں جو حمزہ ہے یہ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فاعلہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو لام کے سامنے، لام کے سامنے، تو اس کو ہم اس کو گرامر میں نام دیتے ہیں کہ یہ ہے ایسا محموز، یہ ہے محموز اللام، ایسا محموز ہے کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے۔
اور اسی طریقے سے اگر اگلی اگزامپل میں آپ سے بات کروں کہ امر کی جگہ یہاں پر آ جائے لفظ سئیمہ، 3 حمزہ اور میم، تو یہاں جو حمزہ ہے وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کلمے کے مقابلے میں، تو اس کا نام دے دیا جاتا ہے محموز العین۔ یہ کون سا محموز؟ تو محموز، تو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی محموز وہ ہوتا ہے، محموز کی ڈیفینیشن، پھر محموز الفا عین اور لام کی ڈیفینیشن میں کرتا ہوں۔ محموز ایک ٹرمینالوجی ہے، محموز اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلیہ، حروف اصلیہ میں تینوں میں سے کہیں پر بھی اگر حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ محموز الفا کس کو کہتے ہیں؟ اگر اسٹارٹ میں حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں کیونکہ وہ فاعلہ میں فا اسٹارٹ میں ہے، اور اگر حمزہ وہی حمزہ درمیان میں ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، اور اگر یہی حمزہ سب سے آخر میں ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ جی مطلوب بھائی مجھے آپ ڈیفینیشن سنائیے محموز، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام کی۔ آپ سنائیے، اس کے بعد سہیل بھائی سنائیے، اس کے بعد زاہد بھائی سنائیے۔ چلیے میری باری نہیں آئی، محموز الفا میری جس باری کے نہیں شروع میں آپ حمزہ کی بھی ہے، آئے گی۔ محموز العین جس کے بیچ میں حمزہ ہے، اور محموز اللام جس کے آخر میں حمزہ ہے۔ اور صرف محموز کون ہے؟ صرف محموز کسی جگہ پہ بھی حمزہ ہو جائے، جس میں حمزہ ہے، لیکن آپ اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیجئے کہ جس کے روٹ لیٹرز یا حروف اصلیہ، کہ جس کے حروف اصلیہ میں کہیں حمزہ ہو، ٹھیک ہے نا، حروف اصلیہ یعنی روٹ لیٹرز میں حمزہ ہو۔ جی سیکنڈ میں نے کہا تھا سہیل بھائی، آپ بتائیے۔ حروف اصلیہ کو جڑ بھی کہتے ہیں جی؟ جر تو زیر کو کہتے ہیں، اچھا، جڑ زیر کو کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے کچھ نام ہیں عربی میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تو فتح کسرہ کچھ ایسے ہے نا؟ دو طرح کے نام ہیں، ابھی بتا دیتا ہوں۔ اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل بھائی بتائیے محموز کی ڈیفینیشن۔ محموز کی بلال بھائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں حمزہ آئے، اور محموز الفا کیا ہوتا ہے؟ محموز الفا، سوری بلال بھائی، کوئی بات نہیں، محموز الفا وہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ جو بیسک ورڈ یا بیسک ورب ہے نا عربی میں، وہ آپ کے پاس ہے فاعلہ۔ جی اس فاعلہ کو یاد رکھیں۔ تو محموز الفا وہ ہے کہ جس کے حمزہ کہاں پر ہو؟ جس کے اسٹارٹ میں حمزہ ہوگا وہ ہے محموز الفا، کیونکہ فا سب سے اسٹارٹ میں ہے نا۔ تو محموز الفا وہ ہے کہ جس کے اسٹارٹ میں حمزہ ہوگا۔ ذرا اس پیج میں سے بتائیے مجھے محموز الفا کون کون سے ہیں؟ حزا، کون سا؟ اکالا، امارا، ہاں بالکل، اکلا ہے، اخذا ہے، امرا ہے، اور افقا، ویری گڈ، آمینہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ کو پہچان ہو گئی کہ محموز الفا وہ ہوتا ہے جس کے اسٹارٹ میں حمزہ ہو۔ اب محموز العین کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر پہ ہو۔ نہیں، یہاں اس میں دیکھیں فاعلہ میں عین کہاں ہے؟ جی درمیان میں بلال ہاں، بھائی، جس کے درمیان میں حمزہ ہو وہ ہو گیا محموز العین، کیونکہ فا کے بعد جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عین۔ آئین۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پیج میں محموز العین کون کون سے ہیں؟ جی بلال بھائی، سعالہ، سألہ، ویری گڈ، جارا، جارا، اس کے بعد ہے بلال بھائی یہ جو میں سب سے فرسٹ کالم لاسٹ جی سب سے لاسٹ، پڑھیں اسے کیا لکھا ہوا ہے؟ سائمہ۔ ایما، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا محموز العین۔ اچھا، محموز اللام کس کو کہیں گے؟ جی بلال بھائی جس کے آخر پہ حمزہ ہو، جس کے آخر میں حمزہ ہو۔ اس پیج میں کون کون سے ہو؟ جی اس میں ہے بدا، بدأ، صحیح ہے، قرأ، درأ، صحیح، زرأ۔ ذرا، یہ ہو گیا، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی زاہد بھائی بتائیے محموز کس کو کہتے ہیں؟ محموز الفا کیا ہے، عین کیا ہے، اور لام کیا ہے؟ محموز کسی بھی روٹ لیٹر میں حمزہ ہے تو اس کو محموز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محموز الفا کا مطلب جب اسٹارٹنگ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح، درمیان میں آئے تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، آخر میں آئے تو محموز اللام کہتے ہیں۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप उस दिन मेरे ख्याल क्लास में थे नहीं जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी थी कि माशाल्लाह सबसे जो एक हाईएस्ट स्कोर है वो आपने लिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और सबको ही अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने एक और नाम, तीनों नाम हो गए। अब नासिर भाई की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। तो ये अब तक जो हमने बात की, ये महमूज क्या होता है, महमूजुल फा क्या है, महमूजुल आइन क्या है, महमूजुल लाम क्या है। बिलफर्ज अगर आप ये डेफिनेशंस नहीं भी याद रखते तो इसका ट्रांसलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक समझने के लिए मैंने आपको बात बताई कि इसको अलग से इसको चैप्टराइज क्यों किया गया है, उसकी ये इस पर सारी बात हो रही थी कि इसको क्यों अलग से एक चैप्टर बनाया, इसको अलग से क्यों बयान किया। उसकी वजह ये कि इसके माजी से जब आप मुजारे में जाएंगे या फेले अमर में स्पेशली जब जाएंगे तो वहाँ साउंड चेंज हो जाता है, इस वजह से इसका अलग से एक चैप्टर है। और मजीद डीप में अगर जाते हैं तो ये भी आएगा कि महमूजुल फा, आइन और लाम। अब आ जाते हैं हम इसके कुछ वो कैब्स उठाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुरान पाक की आयत पर आते हैं। सअला का मतलब है उसने सवाल किया, और यसअलु का मतलब है वो सवाल करता है। तो मैं सबसे पहले सुनाऊंगा, फिर इसके बाद नासिर भाई, और फिर वन बाय वन बाकी सब। फेले माजी भी सुनानी है, फेले मुजारे भी। सअला ये फेले माजी है, ठीक है। सअला, सअलू, सअलता, सअलतुम, सअलतु, सअलना। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। सअला, सअलू, सअलता, सअलतुम, सअलतु, सअलना। ये मैंने 2 बार इसलिए पढ़ी क्योंकि फेले माजी काफी टाइम बाद हम लोगों ने दोहराई है ना, इसलिए। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअला, सअलू, सअलता, सअलता, सअलतुम, और इसके बाद जब आप अपने लिए बात करेंगे तो सअलतु, और फिर है सअलना। सअलना का मतलब बताइए क्या है? हम सवाल करते हैं, हम पूछते हैं। नहीं, फेले माजी है ये। हमने सवाल हमने पूछा, हमने पूछा, हमने सवाल किया। सअलतु का क्या मतलब है? हमने पूछा। हम सब ने पूछा। सअलतु मैंने पूछा, सअलना हम सब ने साल पूछा। पूछे। सअलतु मैंने पूछा, सअलना हम सब ने पूछा। तो फेले माजी को हमने कुछ दिनों के बाद रिपीट किया है, इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब आ जाता हूं मैं इसके फेले मुजारे पे। इसका फेले मुजारे कैसे बनेगा? यसअलु, यसअलूना, यसअलु, यसअलूना, तसअलु, तसअलूना, असअलु और नसअलु। यसअलु, यस, यसअलूना के बाद है जनाब तसअलु, और तसअलूना, असअलु, नसअलु। ये हो गया फेले मुजारे। बिलाल भाई, ये कैसे पता लगेगा कि ये आगे में हमने वाव डालना है या पेश पेश डालना है? कहाँ पे? जैसे लिखते वक्त ये अस आलू में लाम पेश लू है, ये लामा वाव डालना है आगे।
وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ جو واو تو وہاں ڈلتی ہے نا عام طور پہ کہ جہاں واو ہوتی ہے جمع کے لیے، تو جمع جہاں پر ہوگی وہاں واو ہوگی، اور باقی جگہ پر اسألو میں پیش ہے، نسألو میں پیش ہے. یہ تو شیپ ہم نے بہت شروع میں جہاں ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو، وہاں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس کے شیپ ہم نے یاد کیے تھے کہ یہ یسألونا کی واو نون اور تسألونا کی واو نون یہ جمع کی واو نون ہے. اسألو میں وہ جمع تو ہے نہیں، اسألو کا مطلب ہے میں سوال کرتا ہوں، اور نسألو میں واو نون کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں نون آ گیا، وہ جمع کے لیے یہ نون کافی ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لکھنے میں ذرا مشکل ہو سکتی ہے نا. چلے میں نے آج یہاں پہ لکھ دیا تو آپ اس کو کاپی کر لیجئے گا. جو یا اللہ پورا ہی چلا گیا. اب سنائیے مجھے میں ایک بار ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو بتا دوں. یسألو وہ سوال کرتا ہے، یسألونا وہ سب سوال کرتے ہیں، تسألو آپ سوال کرتے ہو، تسألونا آپ سب سوال کرتے ہو، اسألو میں سوال کرتا ہوں، اور نسألو ہم سب سوال کرتے ہیں.